تاریکی میں نور دین سے ہو روشنی، کامیاب و کامراں ہو ہر بشر کی زندگی، وحی حق کا نور بھر کے اپنے قلب و ذہن میں، آدمیت پائے فوز دنیاوی و اخروی۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا۔ سیرت خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین کے حوالے سے آج ہماری ملاقات ہونے والی ہے ایک ایسی شخصیت سے جو کم و بیش 45 لاکھ مربع کلومیٹر کے اوپر حکمرانی کر رہے تھے اور دنیا کے علاقوں کے علاقے فتح کر رہے تھے، جن کے پاس دنیا کی سب سے طاقتور افواج اور مجاہدین مخلصین کی تعداد موجود تھی، اور اس کے باوجود ان میں صبر ایسا تھا، نرمی ایسی تھی کہ اپنے ہی شہر میں اور اپنے ہی گھر میں ان کو مظلومانہ شہید کر دیا گیا۔ واللہ اعلم، جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ انسانی تاریخ میں اتنے بڑے علاقے کے اوپر حکمرانی کرنے والا اور اتنی طاقتور افواج کے باوجود اس قدر صبر کے ساتھ مظلومانہ شہادت کسی کی واقع نہیں ہوئی ہے۔ حکمرانوں میں سے خلیفہ بھی ہو، حکمران بھی ہو، لوگ مانتے بھی ہو، دنیا زیر نگین بھی ہو، اور 40-45 لاکھ مربع کلومیٹر کے اوپر اس کا فیصلہ نافذ جاری و ساری ہو، جان ساران اس کے اوپر جان کا آخری قطرہ بھی نچھاور کرتے ہوئے، لیکن وہ پھر بھی صرف اس لیے کہ اللہ کے نبی کا شہر ہے اور اس شہر میں میری خاطر کسی کا خون نہ بہے، وہ شہادت قبول کر لیں لیکن اپنی خاطر کسی کو مروانا قبول نہ کرے۔ یہ صبر، ہمت، استقامت، حوصلہ، بردباری، تحمل اور برداشت کی ایسی مثال ہے کہ شاید اپنی نوعیت کے لحاظ سے یہ دنیا کی پہلی اور آخری مثال ہے۔ ایسی شخصیت کہ جن کو اللہ رب العزت نے ایسا اعزاز دیا، یہ دنیا کی تاریخ میں کسی دوسرے انسان کو نصیب نہیں ہوا۔ مورخین نے لکھا ہے دنیا کے کسی انسان کے نکاح میں پیغمبر کی 2 بیٹیاں نہیں آئیں، اگر کسی کے نکاح میں پیغمبر کی 2 بیٹیاں آئی ہیں تو جناب عثمان ابن عفان ہے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ایک اور حوالے سے بھی بڑے مظلوم ہیں۔ غیروں نے تو جو ظلم کرنا تھا ان پہ کیا ہی،
لیکن عثمان بن عفان پہ اپنوں نے بھی بڑے ظلم کیے، بہتانات بھی لگائے گئے، الزامات بھی لگائے گئے، اتہامات بھی لگائے گئے، نہ صرف اس دور میں لگائے گئے بلکہ آج تک لگائے جا رہے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی باتیں، ان کی داستانیں، ان کے اوپر ظلم و ستم کی کہانیاں ایک ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اوپر رکنے کو، غور کرنے کو، بہت کچھ سیکھنے کو دل چاہتا ہے۔ آپ احباب، سردی کی شدت میں اور موسم کی اس تلخی میں جس محبت، ذوق اور شوق کے ساتھ تشریف فرما ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ ان مبارک لمحوں میں اللہ سے اپنے لیے اور آپ سے لیے دعا کے ساتھ جناب عثمان کے حالات کا آغاز کروں کہ اللہ ہمیں اپنے صحابہ کی سچی محبت کرنے والوں کی صف میں شامل فرما دے۔ جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، آدمی قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوتا ہے جن سے محبت کرتا ہے۔ پھر یہ خاتم رسول رضی اللہ عنہ کہا کرتے، اے اللہ تو گواہ ہو جا، میں ابو بکر اور عمر سے محبت کرتا ہوں، اگرچہ میرے عمل ان جیسے نہیں ہیں، لیکن تو مجھے ان کے ساتھ جنت میں اکٹھا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام صحابہ کی بلا تفریق دلی پرخلوص سچی واقعی محبت نصیب فرمائے اور ان کے ساتھ ہمیں ان کی جنت میں رفاقت نصیب فرمائے۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی، اسم گرامی عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف ہے۔ یہ خاندان بنی امیہ کے سرخیل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم امت مسلمہ کے تمام افراد کو قرآن مجید کی یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ کسی ایک خاندان کو بدنام کر دینا یہ ہمارے دین کی تعلیم نہیں ہے۔ بنی امیہ کو اتنا بدنام کیا گیا، ظالموں نے کیا، مستشرقین نے کیا کہ یوں جیسے ان میں کوئی نیک بندہ ہی نہیں ہے۔ ہر خاندان میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ اگر بنو امیہ کے خاندان میں کسی کو ظالم نظر آتے ہیں تو اس کو گالیاں دیتے ہوئے پھر بھی شرم آنی چاہیے کہ اللہ کے نبی کے دوہرے داماد کا تعلق بھی اسی خاندان سے ہے۔ عثمان ابن عفان ابن ابی العاص ابن امیہ ابن عبد شمس ابن عبد مناف۔ جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی جو نانی محترمہ ہے، یعنی ان کی والدہ عروہ بنت قریظ ہیں، اور جو عروہ کی والدہ ہیں ام حکیم بیضاء، یہ عبد المطلب کی بیٹی ہیں۔ تو اس لحاظ سے جناب عثمان ابن عفان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو کی بیٹی کے بیٹے بنتے ہیں، کیونکہ جو ان کی نانی جان ہے ام حکیم بیضاء بنت عبد المطلب، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، گویا کہ نبی علیہ السلام کے جو والد محترم جناب عبداللہ ہیں، تو جناب عثمان کی نانی ان کی بہن ہے۔ تو اس لحاظ سے نبی کریم علیہ السلام سے ان کی والدہ
کا یہ رشتہ بنتا ہے کہ ان کی والدہ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے ایک گہری رشتہ داری ہے۔ ذو النورین ان کا لقب ہے۔ نور کا معنی ہوتا ہے روشنی، دو نوروں والا۔ بیٹی کو نور نظر کہا جاتا ہے، آنکھوں کا نور کہا جاتا ہے۔ دو نور، نبی علیہ السلام کی دو بیٹیاں ان کے گھر میں تھیں، اس لیے انہیں کہا جاتا ہے ذو النورین، دو نوروں والا۔ جس کے گھر میں اللہ نے پیغمبر کی دو نور نظر لخت جگر، دو جگر کے ٹکڑے جس کے نکاح میں جمع کیے، ایک کی وفات ہوئی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی 2 ہجری میں غزوہ بدر کے موقع پر، تو اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا رشتہ بھی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ اور بعض تاریخی روایات یہ نقل کرتی ہیں تاریخی حوالے سے کہ یہ بھی بتایا گیا کہ عثمان، میں تیرے اوپر اتنا راضی ہوں، اگر میری 10 بیٹیاں بھی یکے بعد دیگرے وفات پاتی جاتی تو میں تیرے نکاح میں دیتا جاتا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ابتدا ہی میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گہرے دوست تھے، یہ بھی تاجر تھے، وہ بھی تاجر تھے، کاروباری تعلقات بھی تھے، ایک شہر کے رہنے والے بھی تھے، خاندانی تعلق بھی تھے۔ جیسے ہی جناب ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو انفرادی دعوت دی، عثمان، بتوں کو تو آپ بھی نہیں پوچھتے، میں بھی نہیں پوچھتا، آپ بھی مانتے ہیں کہ قریش ہماری قوم کے لوگ جن بتوں کو پوج رہے ہیں یہ گونگے بہرے، کسی کام کے اور کسی کھاتے کے نہیں ہیں، ایک اللہ واحد کو تو بھی تلاش کرتا ہے، میں بھی تلاش کرتا ہوں، اللہ نے ایک پیغمبر بھیج دیا ہے اپنا راستہ بتانے کے لیے، آؤ اس کا کلمہ ہی کیوں نہ پڑھ لیں۔ جناب عثمان کہتے ہیں جیسے ہی ابو بکر نے مجھ سے توحید کی باتیں کی، ان کی باتیں ختم ہوئی، مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ مکہ مکرمہ کے اندر جو لوگ غریب طبقے سے مسلمان ہوتے تھے ان کے اوپر سارے ہی ظلم کرتے تھے، لیکن جو معزز خاندانوں کے اور مالدار قسم کے لوگ مسلمان ہوتے تھے تو ان کے اوپر ان کے بڑے رشتہ دار ظلم و ستم کرتے تھے۔ حضرت عثمان کے ایک ماموں ان کو بوری کے اندر باقاعدہ بعض دفعہ باندھ کے زد و کوب کرتے، خوب مارتے، خوب پیٹتے، کبھی آگ کے دھویں سے بھی ان کو اذیت پہنچاتے اور کہتے عثمان باز آتے ہو کہ نہیں؟ جناب عثمان کہتے احد احد، توحید کا جام پی لیا ہے، اب یہ چھوٹتا نہیں ہے، اب میں اس کلمے کو نہیں چھوڑ سکتا، جو کرنا ہے آپ کر سکتے۔ اسلام لانے کے بعد پھر ان کا اسلام ہماری طرح کا ٹھنڈا ٹھنڈا سا سویا سویا سا تو نہیں ہوتا تھا، ایک ایمان، ایک جذب، ایک جنون کی کیفیت، ایک خوبصورت تعلق اللہ کے ساتھ، ایک رشتہ، اپنا بزنس، اپنا کاروبار، اپنی تجارت اتنی وسیع تھی کہ انسان اس دور میں بھی کم ہی اتنے لیول کے بڑے بڑے کاروباری لوگوں کو اور پھر اتنے بڑے دل والوں کو دیکھ سکتا ہے، جیسے اس دل اللہ نے عثمان کو دیا تھا اور جیسا مال اللہ نے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا تھا۔ اسلام کے لیے ان کی خدمتیں، اسلام کے لیے ان کی قربانیاں، ان کے چند پہلو آپ سماعت کیجئے گا۔
مدینہ منورہ میں داخلے سے پہلے مکہ مکرمہ کے اندر بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ان کی رفاقت رہی، لیکن خصوصاً مدینہ منورہ میں ان کی ایک عظیم الشان تاریخی قربانی اور تاریخی خدمت، جس کے نشانات آج تک مدینہ کے چند کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر موجود ہیں، وہ کنواں ہے جس کو بئر روما کہا جاتا ہے، اور آج بھی اس کو بئر عثمان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کے وزٹ کا موقع دیا تو میں نے باقاعدہ وہاں کے لوگوں سے بھی پوچھا، انہوں نے بتایا کہ اس کا کچھ حصہ تو بند ہو چکا ہے اور کچھ حصہ انڈر گراؤنڈ ابھی بھی اللہ کے فضل سے کچھ نہ کچھ جاری ہے۔ اتنی صدیاں گزر گئی اور آج بھی عثمان ابن عفان نے اسلام کے لیے جو پیش کیا، اس کی نشانیاں دشمن جو بھی کہتے رہیں، مدینے کی گلیوں محلوں چوکوں چوراہوں کے اندر اور سعودی عرب کی سرزمین کے اندر موجود ہیں۔ وہ ایک ہی کنواں تھا میٹھے پانی کا، باقی کھارا پانی تھا، اور مدینہ کی آبادی کے لیے وہ ایک ہی کنواں یہودی ساہوکار کے پاس تھا، اور یہودی تو بڑا ایکسپلائٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو، وہ ایک ایک ڈول اتنا مہنگا بیچتا کہ غریب لوگوں کے لیے خریدنا بھی مشکل ہو جاتا۔ مدینے کے فقراء صحابہ نے، مہاجرین نے، جو مکہ سے لٹے پٹے آئے تھے، نبی علیہ السلام کے سامنے اپنے اس مسئلے کو رکھا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے تو پانی خریدنا بھی مشکل ہے، اگر اس کا کوئی انتظام ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے اعلان کیا، کون ہے جو روما کا کنواں اس یہودی سے خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے تو اسے کیا ملے گا؟ آپ کے اعلان کا انداز بڑا خوبصورت تھا، من یشتری بئر روما ویجعل دلوہ مع دلاء المسلمین ولہ بہا عین فی الجنہ۔ کوئی ہے جو روما کا کنواں خرید لے اور اس میں اپنا کوئی حصہ نہ رکھے، جیسے مسلمان پانی لے ویسے بھی عام پبلک کی طرح وہ بھی اس میں سے پانی لے لے، اس کے علاوہ اس کے اوپر اس کا کوئی اختیار نہ ہو، وہ کنواں خرید دے، میں اللہ کا پیغمبر اسے جنت میں ایک چشمے کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں، وَلَهُ بِهَا خَيْرٌ مِّنْهَا فِي الْجَنَّةِ، میں اس کو ضمانت دیتا ہوں کہ جنت میں اس کے لیے اس سے بہتر چشمے اللہ کی طرف سے اس کو عطا ہو گئے۔ آج دنیا کے معیارات کو بدل دیا گیا ہے۔ بعض لوگ اس بات کو بڑا ہوا بناتے ہیں، میں نے کبھی چندہ نہیں مانگا، میں نے کبھی خیرات نہیں مانگی، میں نے چندہ باکس نہیں رکھا۔ او ظالموں، لوگوں کے لیے، پبلک کے لیے، دین کے لیے چندے کی توجہ دلانا تو امام کائنات کی سنت ہے۔ اگر تم اس سنت سے محروم ہو تو یہ تمہاری محرومی ہے، اور اگر کوئی بندہ پبلک کے لیے اور دین کے لیے لوگوں کو کہتا ہے کہ یہ خیر کا کام کرنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں وہ اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ کی ذات کے لیے ایک قربانی دے رہا ہوتا ہے۔ یہ قابل مذمت چیز نہیں ہے، یہ تو پیغمبر کی سنت ہے۔ یہ تو ایسے ہی جیسے بندہ کہے میں نے کبھی کسی کو نیکی کا کام نہیں کہا، تو یہ کوئی خیر کی بات ہے؟ یہ تو تمہاری نحوست کی نشانی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک نہیں 20 ایسے موقع آئے کہ آپ نے ڈونیشن کی اپیل کی، توجہ دلائی، پبلک کے لیے، دین کے لیے، خیر کے لیے، جہاد کے لیے، دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے، صفہ کے طلبہ کے لیے، مسجد کے لیے۔ اگر علماء یہ کام کرتے ہیں تو پیغمبر کی سنت کو تازہ کرتے ہیں، اور اس کے اوپر ان کی تحسین ہونی چاہیے، نہ کہ ان کی مذمت ہونی چاہیے۔ یہ واضح، اگر کوئی شخص اس چیز کو اپنے لیے خیر سمجھتا ہے تو وہ گویا سنت سے محرومی کو اور نحوست کو بھی
اپنے حق میں خیر سمجھے بیٹھا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو روما کا کنواں خریدے، مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، اس کے اوپر کوئی اس کی چودراہٹ باقی نہ رہے، بس پھر عام مسلمانوں کی طرح وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائے۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، یہودی کے پاس گئے، کہا یہ کنواں میں خریدنا چاہتا ہوں۔ وہ مال کا پجاری کہتا یہ تو میں سارا تو آپ کو نہیں بیچ سکتا، قیمت بڑی بھاری لگا دی۔ جناب عثمان نے، ظاہر ہے تاریخ نے تفصیل نقل نہیں کی، لیکن جو یہودیوں کی ذہنیت ہے اس کے مطابق پتہ نہیں کیا کیا اس نے قیمت لگائی ہوگی۔ جناب عثمان کیسے بڑھاتے گئے ہوں گے، آخر کار 12,000 دینار، 12,000 دینار۔ اور آپ کو اندازہ ہے کہ ایک دینار کا وزن کیا ہوتا ہے؟ ایک دینار کا وزن 4.25 گرام بنتا ہے، تو 1,000 دینار کا وزن 4500 گرام بنتا ہے۔ تقریباً مبین صاحب کتنا بنے گا؟ 4500 گرام، 4 کلو اور 4.5 کلو سونا تو 1,000 گرام کا بنتا ہے۔ اور یہاں جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ 12,000 درہم دے رہے، دینار نہیں درہم دے رہے۔ درہم چاندی کا سکہ ہوتا تھا، اب 12,000 درہم کو آپ ڈیوائیڈ کریں تو کہاں تک کی بات پہنچتی ہے؟ اس قدر کثیر مقدار اس کو لگاتے ہیں۔ وہ پھر بھی کہتا ہے میں سارا کنواں تمہاری ملکیت میں نہیں دے سکتا، ایک دن آپ لوگ فری استعمال کر لیا کریں اور ایک دن میرے استعمال میں رہے گا۔ جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اس پہ راضی ہو جاتے ہیں، وہ تو جنتوں کے سودے کرنا چاہتے تھے۔ اب مسلمانوں یہ پالیسی اپناتے ہیں جو آج بھی امت اسلامیہ نے اپنائی ہے، اس دن کی باری کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں، اس دن پانی بھرتے ہی نہیں۔ جب جناب عثمان کا دن ہوتا ہے خوب پانی بھر لیتے ہیں، اگلے دن اسی پہ گزارا کر لیتے ہیں۔ جب وہ یہودی بیمار ذہن کا شخص دیکھتا ہے کہ میری تو کمائی گئی، پھر خود ہی کہتا ہے عثمان باقی بھی خرید لو، اور باقی کا پھر جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ 8,000 درہم میں خریدتے ہیں، اور 20,000 درہم کے اندر وہ کنواں خرید کے جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ مدینہ کے مسلمانوں کے لیے قیامت تک کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ یہاں رک کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی سنت تو یہ ہے کہ ایک عورت ایک کتے کو پانی پلاتی ہے، حالانکہ وہ بدکار عورت ہے، اور آپ اس کی برائی کو اچھالنے کی بجائے اس کی مغفرت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ایک عورت تھی، وہ زندگی میں برائی کرتی رہی تھی اور اس نے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اس کی اتنی قدر کی کہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ان ظالموں کو کیا کہا جائے جو اس کے باوجود جناب عثمان کو معاف نہیں کرتے۔ کبھی تحقیق کے نام پہ پیشے چلاتے ہیں، کبھی اپنی ریسرچ کے نام پہ کوئی پیپر نکال دیتے ہیں، اور کبھی کسی نام سے کوئی کتاب لکھ دیتے ہیں، کبھی کوئی کتاب لکھ دیتے ہیں، اور ان کو ماننے والے بھی اتنے اندھے ہو جائیں کہ اپنے قائد کی خاطر صحابی کی عزت پہ کمپرومائز کر جائیں، اور یہ نہ کہیں کہ قائد غلط لکھ گیا ہے، اس نے غلط لکھ دیا ہے، اس کی کتاب کو آگ لگائی جائے، یا جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کی جائے۔ صحابہ سے محبت، دلی محبت، یہ دل والوں کو نصیب ہوتی ہے، عقیدے والوں کو نصیب ہوتی ہے، ایمان والوں کو، قرآن اور سنت کے سچ ماننے والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ پھر ایک موقع آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے ہیں۔ اب یہ مسجد جو اللہ کے پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے جس کی بنیاد اٹھائی تھی، نمازیوں سے بھری ہوئی ہے، تنگی دامہ کا شکار ہے، اور آپ علیہ السلام کہتے ہیں کوئی ہے جو مسجد کے لیے جگہ لے اور مسجد کو ڈونیٹ کر دے اور مسجد کی توسیع ہو جائے، یہ پھر پیغمبر کی سنت بن رہی ہے۔ مسجد کے لیے لوگوں کو توجہ دلانا پیغمبر کی سنت مبارکہ ہے۔ اس موقع پہ پھر جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی کھڑے ہوتے ہیں اور مسجد کی وہ جگہ خرید کر مسجد نبوی کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ صدیاں بیت چکی ہیں اور آج بھی لوگ مسجد نبوی میں ہر وقت سجدے کر رہے ہیں، اور وہ سارا ثواب جہاں جہاں سجدہ ہو رہا ہے عثمان کی وقف شدہ جگہ میں جناب عثمان ابن عفان کو جمع ہو رہا ہے اور ان کے اکاؤنٹ میں شامل کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی اونچے نصیب والوں کے نصیب ہوتے ہیں۔ وقت گزرتا جاتا ہے، 6 ہجری کا سال آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے اداس ہو چکے ہیں۔ آپ بیت اللہ سے اداسی کو دور کرنے عمرے کی نیت سے بیت اللہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچتے ہیں، اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ حالت احرام میں احرام باندھا ہوا ہے اور تلبیہ کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ جب مکہ کے قریب پہنچے حدیبیہ نامی جگہ پہ، تو مکہ کے ضدی مشرکین مکہ جو ابھی تک بیت اللہ کے اوپر ناجائز قابض اور متولی بنے ہوئے تھے، اور توحید کے اس گھر کو انہوں نے شرک کے بتوں سے بھرا ہوا تھا، وہ ازل کے ضدی سامنے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کو عمرہ کی اجازت نہیں دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ٹیبل ٹاک کرتے ہیں، ہمارا نہ حملے کا ارادہ ہے، نہ لڑائی کا ارادہ ہے، نہ کوئی اور ارادہ ہے، ہم تو چادریں پہن کے احرام باندھ کے اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کے گھر سے مکہ والوں ہمیں روکو تو نہ، ایک ایک کر کے ٹیبل ٹاک ہوتی ہے۔ اسی موقع پہ وہ عروہ بھی آتا ہے، پیغمبر کے صحابہ کا، پیغمبر سے محبت کا انداز بھی دیکھتا ہے، اور پھر اپنی قوم سے جا کے واپس بتاتا بھی ہے، میں نے کیسر کا دربار بھی دیکھا ہے، میں نے کسریٰ کے تخت و تاج اور اس کی بڑی بادشاہت کے انداز بھی دیکھے ہیں، لیکن جو میں نے محمد کے غلاموں کی، محمد کریم علیہ السلام سے محبت دیکھی ہے، یہ میں نے دنیا کے کسی دربار میں نہیں دیکھی ہے۔ وہ تھوکتے بھی ہیں تو یہ صحابہ ان کی تھوک کو بھی اپنے ہاتھ پہ رکھ لیتے ہیں، وہ وضو کرتے ہیں تو پانی کے قطروں پہ وہ ایک دوسرے سے سبقت لے جا کے سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں تو ہم تم گوش ہو کے یوں سنتے ہیں جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہوں۔ میں نے ایسے ساتھی کسی کے نہیں دیکھے ہیں۔ بہرحال مذاکرات کامیاب ہوتے دکھائی نہیں دیتے۔ آپ اپنے ایک نمائندے خراش ابن امیہ کو بھیجتے ہیں کہ آپ جائیں مکہ کے لوگوں سے بات کر کے دیکھیں کہ امیہ خاندان کے وہاں لوگ ابھی موجود تھے، ادھر صحابی امیہ ہے، ادھر ابھی تک کچھ امیہ کے لوگ اللہ کے پیغمبر کی دشمنی بھی کر رہے ہیں۔ ہر خاندان میں اس طرح رہا ہے، اچھے لوگ بھی رہے، برے لوگ بھی رہے، توبہ طائب بھی ہوتے رہے۔ یہ قرآن مجید کی اس تعلیم کے بالکل خلاف ہے کہ کسی ایک خاندان کو آپ بدنام کریں، بالخصوص جب کہ اس خاندان میں عثمان ابن عفان جیسے پیغمبر کے صحابہ اور داماد بھی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ عزت والا وہ ہوتا ہے جس میں سب سے زیادہ تقوی ہوتا ہے، وہ کسی بھی خاندان سے ہو۔ بہرحال خراش ابن امیہ جب پہنچتے ہیں تو ان کی تو اونٹنے کی کوچیں ہی کاٹ کے رکھ دیتے ہیں اور مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آپ کہتے ہیں عمر آپ جاؤ، جا کے ان سے ٹیبل ٹاک کرو۔ آپ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہمارا سارا خاندان تو مہاجر ہو کے مدینہ چلا گیا، اگر انہوں نے میرے ساتھ کی اونچ نوچ کی
تو میرے خاندان کا تو وہاں بندہ بھی کوئی نہیں ہے، آپ جناب عثمان کو بھیجیں، ان کے خاندان کے لوگ تو مکہ میں موجود ہیں نا، چلے کم از کم اگر اس کے اوپر کوئی زیادتی کریں گے بھی تو خاندان کے لوگ ایک خاندان کا فرد سمجھ کے کچھ تو حیا کریں گے۔ تو آپ جناب عثمان ابن عفان کو ان کی طرف بھیجئے۔ جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جاتے ہیں، وہ بڑی عزت دیتے ہیں ایک اپنے خاندان کے فرد کے حوالے سے، اور کہتے ہیں عثمان آپ ہمارے خاندان کے فرد ہیں، آپ چاہیں تو بیت اللہ کا ابھی طواف کر لیں، آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، عمرہ کریں، طواف کریں، جو چاہتے ہیں کر لیں۔ جناب عثمان ابن عفان کہتے ہیں محبوب کائنات میرے انتظار میں ہوں اور میں ان کے بغیر طواف کر لوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں خاندان نہیں، پیغمبر سے تعلق، پیغمبر سے محبت، ایمان کی باتیں، یقین کی باتیں، عقیدے کی باتیں، یہ خاندانوں کے تصور کو بالکل بدل کے رکھ دیتی ہیں۔ جناب عثمان ابن عفان کو وہ لوگ روک لیتے ہیں، ادھر ہی رک جاؤ، ادھر افواہ پھیل جاتی ہے کہ جناب عثمان ابن عفان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ دیکھیے یہاں وہ منظر نظر آتا ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ریشم کی طرح نرم بھی ہیں اور پتھر کی طرح، تلوار کی طرح سخت بھی ہیں۔ ابھی ٹیبل ٹاک بھی کر رہے تھے اور ابھی آپ اپنا ہاتھ نیچے رکھتے ہیں۔ شاید انسانی تاریخ میں یہ فضیلت بھی عثمان کے علاوہ کسی کو نصیب نہیں ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ کو کہا یہ لو، یہ میرا ہاتھ نہیں، یہ میرا ہاتھ، اور اسے سمجھو کہ یہ عثمان کا بھی ہاتھ ہے، اور میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرو۔ جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لے لیں گے میرا آخری ساتھی یہاں شہید ہو جائے گا، خون کے قطرے بہہ جائیں گے، اور عثمان کا بدلہ لیے بغیر ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ صحابہ نے بیعت کی، جانیں دیں گے، کس کے لیے؟ عثمان کے بدلے کے لیے، عثمان کے دفاع کے لیے، عثمان کے تحفظ کے لیے، عثمان کے دفاع کے لیے۔ پیغمبر نے کہہ دیا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام بھی اتنے راضی ہوئے کہ اللہ بھی عرشوں کے اوپر راضی ہوا، اور اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کے اندر یہ آیت اتاری، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ اللہ راضی ہو گیا ہے ان لوگوں سے جو آپ کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے یہ وعدے کر رہے ہیں کہ جانیں دے دیں گے، درخت کے نیچے بیٹھ کے۔ اللہ نے جان لیا ہے ان کے دل میں سچے جذبے موجود ہیں، اللہ نے جانا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اللہ نے ان پہ تسکین نازل کی، اور اس بیعت کی برکت سے اللہ نے ان سے وعدہ بھی کر لیا ہے ان قریب اللہ ان کو مکہ کی فتح بھی نصیب کر دے گا۔ ایک مقام پہ تو اللہ نے یہاں تک کہہ دیا ید اللہ فوق ایدیہم، اے میرے محبوب نیچے تیرا ہاتھ تھا، اوپر تیرے صحابہ کا ہاتھ تھا، اور ان سب سے اوپر تیرے رب کا ہاتھ تھا۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان سب کے ہاتھوں کے اوپر تھا۔ کیا محبت کے انداز ہے رب کریم کے جناب عثمان سے، عثمان کا دفاع کرنے والوں سے، بیعت رضوان والے 1400 کے لگ بھگ 1500 کے لگ بھگ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے کیا کہنے ہیں، ان کی شان اور ان کے مقام کے کیا کہنے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، اپنے گھر سے کم و بیش 400 کلومیٹر 450 کلومیٹر دور، جنگ کی تیاری کے بغیر، چادریں 2 پہنی ہوئی بس، بچوں سے، بیوی سے، گھر والوں سے دور، اور دشمن کے گھر میں بیٹھے، پاس بیٹھے،
جنگ کی تیاری کر کے نہیں آئے ہوئے ہیں، بس محبوب کائنات نے کہہ دیا ہے بدلہ لے کے جائیں گے، تیار ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے جی، جانے حاضر ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہاں تو کسی نے نہیں کہا تھا یہ امیہ کے خاندان کا ہے، ان کے خاندان سے یہ مسئلہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ کہاں مسلمانوں کو گما رہے ہو، پھرا رہے ہو، ان کی نفرتوں کے بیج امت مسلمہ کے دلوں کے اندر بوئے جا رہے ہو اور اپنی آخرت کو تباہ و برباد کیے جا رہے ہو۔ خواہ مخواہ کسی ایک خاندان کو اتنا بدنام کر کے رکھ دینا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تعلیمات اتنی محبت بھری ہیں کہ ایمان کے رشتے چلتے ہیں، یقین کے رشتے چلتے ہیں، محبت کے رشتے چلتے ہیں، عقیدے کے رشتے چلتے ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ کی تصویر بن جاتے ہیں اہل ایمان، اور یہ ساری کی ساری نفرتیں جو لوگ دوبارہ بونا چاہ رہے ہیں، اسلام نے یہ ساری آگے ختم کر دی تھیں۔ وقت گزرتا چلا جاتا ہے، 9 ہجری آتی، تبوک کا معرکہ، اس کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ مکہ فتح ہو چکا ہے، مکہ فتح ہونے کے بعد کثرت کے ساتھ لوگ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، اور اب وہ وقت آ چکا ہے کہ بین الاقوامی طاقتیں خطرہ محسوس کرنے لگی ہیں کہ یہ اسلامک سٹیٹ جو مدینہ منورہ میں امام کائنات علیہ السلام نے قائم کی ہے، اگر یہ اس طرح پھیلتی رہی تو یہ ہمارے لیے بھی خطرہ بن جائے گی۔ اس وقت کی سپر پاور رومن امپائر مقابلے کے لیے تیاری شروع کر دیتے ہیں کہ ہم اس پہ حملہ کرتے ہیں، بجائے اس کے آگے بڑھتے گئے ہمارے لیے خطرہ ہو جائیں گے۔ تو یہ پہلی انٹرنیشنل وار تھی جو نبی علیہ السلام وقت کی سپر پاور سے لڑ رہے تھے۔ اس کے لیے مسلمانوں کے پاس نہ ساز و سامان تھا، نہ اسلحہ تھا، نہ گھوڑے تھے، نہ تلواریں تھیں، نہ اتنی دور تک پہنچنے کا پورا انداز موجود تھا۔ آپ یہ چاہتے تھے بجائے اس کے کہ وہ ہمارے اوپر حملہ کریں، ہم اقدامی کارروائی کرتے ہیں اور اس نوزائیدہ مسلم ریاست کا تحفظ اور اس کے لیے جانیں ہم قربان کرتے ہیں۔ یہ طویل سفر کرنے کے لیے کم و بیش 1000 کلومیٹر کے قریب 700-800 کلومیٹر کے لگ بھگ یہ سفر بنتا تھا۔ آپ نے پھر اعلان کیا کون ہے جو ان مجاہدین کے لیے سامان تیار کرتا ہے؟ رومن امپائر کے ساتھ ہماری جنگ ہونے والی ہے، مقابلہ ہونے والا ہے۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پھر کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں، جاتے ہیں اپنے گھر سے 1000 دینار اکٹھے کر کے لاتے ہیں۔ دوبارہ آپ بتائیں گے 1000 دینار کتنا سونا بنا؟ 4.5 کلو، 4.5 کلو سونا۔ کیا عظمت ہے عثمان کی جی! 4.5 کلو ہی بنتے ہیں، صاحب آپ مزید دیکھ لیجیے گا۔ تو ایک دینار جو ہے 4.25 ہے، تو یہ تقریباً 4.5 کلو سونا بنتا ہے۔ 4.5 کلو سونا جناب عثمان ابن عفان، وہ دینار سکے اٹھائے ہوئے سونے کے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی گود مبارک میں آ کے یوں نچھاور کر دیتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ایسے خوش ہوتے ہیں کہ آپ یوں سونے کے سکے اپنے ہاتھوں سے یوں کرتے ہیں، کہتے ہیں ما غر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما غر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ عثمان، آج تو نے اللہ کی راہ میں بین الاقوامی وقت کی طاقت سے مقابلے کے لیے جو اللہ کی راہ میں تم نے سونے کے سکے دے دیے ہیں، آج کے بعد تو ساری زندگی کوئی عمل بھی نہ کرے تو تیرا کوئی نقصان نہیں ہوگا، تو نے اللہ سے ایسے سودے کر لیے تیرا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ آج کے بعد تو کچھ بھی نہ کرے تیرا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر تو خوش ہو کے گواہیاں دیے جا رہے ہیں، عثمان
آج کے بعد جو کچھ بھی ہو تیرا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور آج 20ویں صدی میں 21ویں صدی میں کچھ لوگ تحقیق کے نام پہ یہ فتوے لگا رہے ہیں کہ نعوذ باللہ جناب عثمان کرپٹ ہو گئے تھے، کرپشن کرنے لگ گئے تھے۔ یعنی آپ اس دور کے اندر بھی آپ تو اتنے 21ویں صدی کے گئے گزرے مسلمان بھی، جو ایس پی ساری زندگی کرپشن کرتا ہے اور جو ڈی سی پوری زندگی کرپشن کرتا ہے، جب وہ 70-80 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو ہم نے دیکھا ان میں سے یہ اکثر توبہ کر جاتے ہیں کہ یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے۔ اور ظالموں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ عثمان پوری زندگی تو اپنا کاروبار اللہ کی راہ میں لگاتے رہے، اور 80 سال کے جب وہ ہو گئے پھر ان کو کرپشن کی عادت پڑ گئی۔ کچھ شرم، کچھ حیا آنا چاہیے۔ لکھنے والوں نے واضح لکھ دیا اور اس کتاب کو چھاپا جا رہا ہے، اور ایک تنظیم اس کو پڑھائی جا رہی ہے، پڑھے جا رہے ہیں، یوں پڑھے جا رہے ہیں جیسے کسی نے نعوذ باللہ کوئی قرآن کی تفسیر لکھ دی ہے۔ عثمان سے محبت کیجئے، اور عثمان کی محبت کی خاطر اگر کسی قائد سے غلطی ہو گئی ہے تو اس پہ 10 حرف بھیجئے، اس کتاب کو آگ لگا دیجئے، اس کو چھاپنا بند کر دیجئے کہ اس کی غلطی ہو گئی ہے۔ کیسا تعصب پیدا ہو جاتا ہے بعض دفعہ انسانوں کے اندر، تنظیموں کا، اپنی قیادتوں کا، اپنے لیڈر کا، اپنے استاد کا، کہ صحابہ کی محبت پیچھے چلی جاتی ہے۔ جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ابھی موجود ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ ابھی قافلے کی ضرورت پوری نہیں ہوئی، سفر بہت لمبا ہے، جانے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، حتیٰ کہ کچھ صحابہ جان ساران ایسے بھی تھے جو کہہ رہے تھے جانے کو دل چاہتا ہے، قربان ہونے کو دل چاہتا ہے، پاس سواری کوئی نہیں ہے، سواری کا آپ انتظام کر دیں، جانے ہماری حاضر ہے۔ طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں سوسائٹی کے اندر، کچھ جانے دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ان کے پاس پیسہ اور دولت نہیں ہوتا، کچھ پیسے اور دولت والے ہوتے ہیں۔ دین اسی چیز کا نام ہے کہ جو دین کے لیے جو کچھ لگا سکتا ہے لگائے، وقت لگا سکتا ہے وقت لگائے، پیسہ لگا سکتا ہے پیسہ لگائے، صلاحیت لگا سکتا ہے صلاحیت لگائے، لکھ سکتا ہے تو لکھے، بول سکتا ہے بولے۔ میں تو کہتا ہوں سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر سکتا ہے پوسٹ کرے، شیئر کر سکتا ہے شیئر کرے، خیر کے کوئی کمنٹ کر سکتا ہے کمنٹ کرے، اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو دلوں کے حال کو جاننے والا اللہ جان رہا ہے کہ میرے دین کے لیے کون کیا کر رہا ہے۔ آپ علیہ السلام کے ان صحابہ کا تذکرہ بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ وہ جو آ کے آنسو بہا رہے تھے کہ ہم پیچھے رہ گئے اس وجہ سے کہ ہمارے پاس جانے کی سواریاں موجود نہیں۔ تولوا واعینہم تفیض من الدم، اے میرے محبوب ان کے پیچھے رہ جانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ان کے خلوص کو، ان کی نیتوں کو اللہ نے دیکھ لیا ہے۔ صرف 3 لوگ تھے مخلص صحابہ جو بغیر عذر کے پیچھے رہ گئے، ان کی توبہ بھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی تھی۔ تو غزوہ تبوک تو 9 ہجری کے اندر ہوا ہے، اور کچھ لوگ جو آج اس طرح کے عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں، وہ فتح مکہ کے بعد جو مسلمان ہو گئے تھے تلوار کے ڈر سے اور اشاروں کے نایوں میں ان مسلمانوں کی اور ان اصحاب رسول کی توہین یا تنقیص کر رہے ہوتے ہیں، ان کو شرم محسوس ہونی چاہیے کہ اللہ نے تو سورہ توبہ میں غزوہ تبوک میں شامل ہونے والے سب صحابہ کی توبہ کا تذکرہ نام لے کر کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان 3 کی توبہ بھی قبول کر لی ہے جو پیچھے رہ گئے تھے۔ اور آپ ہیں کہ اس غزوے میں جناب معاویہ شریک تھے، جناب ابو سفیان شریک تھے، اور آپ کی زبانیں ہیں کہ ان کو ابھی تک معاف نہیں کرتی ہیں، قرآن ان کو معاف کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے زندگی ماضی میں جو کچھ بھی کرتے رہے سردار ابو سفیان، جب سچے دل سے اسلام قبول کر لیا، شریک ہو گئے، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ جہاد میں، سورہ توبہ نازل ہو گئی، قرآن کا حصہ بن گئی، ان کی معافیوں کے تذکرے ہو گئے، اور اللہ نے ان کے چرچے کر دیے، پیغمبر کے ساتھ راہ جہاد میں وہ نکل پڑے،
تو تم کون ہوتے ہو اللہ کو ڈکٹیٹ کرنے والے کہ یا اللہ تو نے ان کو معاف کیوں کر دیا ہے؟ اس لیے دین کو گہرائی سے سمجھیں، بصیرت سے سمجھیں، قرآن کی روشنی میں سمجھیں، تاریخ کے ادھر ادھر الفاظ اور بھول بھلائیوں کی بجائے اور کسی کی چرف زبانی کی بجائے قرآنی آیات کو سامنے رکھیں اور اس سے پوچھیں کہ شرم آنی چاہیے، قرآن کی اس آیت کیا کرو گے جس کی تلاوت نماز میں کرو گے، سورہ توبہ کیا کرو گے؟ اور بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہتی ہے وہ منافق تھے، سورہ توبہ میں تو اللہ نے منافقوں کی علامت ایک ایک کر کے ایسی بیان کی کہ صحابہ چلتے پھرتے پہچاننے لگ گئے تھے کون منافق تھے، ایک ایک صحابی ان کو پہچان گیا تھا۔ اور ہم اللہ کے قرآن کی روشنی میں یقین اور ایمان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایسے صحابہ کی جو جہاد میں غزوہ تبوک میں اللہ کے پیغمبر کے ساتھ شریک ہو چکے تھے، پھر ان کے بارے میں منافقت کے اشارے کرتا ہے، اس شخص کا قرآن پہ کامل ایمان نہیں ہے، یا وہ قرآن میں تحریف کا یا گمراہی کا مرتکب ہو چکا ہے۔ جناب عثمان ابن عفان کھڑے ہوئے، کہنے لگے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 مجاہدین کے لیے 100 اونٹوں کا انتظام اس کی زینوں سمیت اس کے سامان سمیت میرے ذمہ رہا، میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ آپ نے کہا اے میرے صحابہ، اللہ کی راہ میں جہاد کی راہ میں تبوک کی راہوں میں بین الاقوامی طاقتوں سے مقابلہ کرنے کے لیے مجاہدین اور بھی ہیں، نوجوان اور بھی ہیں، ان کے پاس سواریاں نہیں ہیں۔ جناب عثمان پھر کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام 200 مجاہدین کے لیے 200 اونٹ سامان اور زین سمیت میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے توجہ دلائی، مجاہدین اور بھی ہیں، سواریاں اور کم ہیں، کون ہے جو اللہ کی راہ میں اور بھی سواریاں پیش کرتا ہے؟ جناب عثمان کھڑے ہوئے، کہے اللہ کے پیارے نبی 300 مجاہدین کے لیے 300 سواریاں پورے سامان سمیت میں اور دے دیتا۔ آپ نے پھر کہا، منبر پہ کھڑے ہو گئے، مسجد نبوی میں، ریاض الجنہ میں، الصادق المصدوق نے ما علی عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد تو کوئی اور عمل نہ بھی کرے، تیری نجات کے لیے اتنا ہی کافی ہے، تیری نجات کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اور صحیح بخاری میں تو پورا جیش الاسرہ ہی جناب عثمان کے نام نظر آتا ہے۔ آپ نے کہا من جہز جیش الاسرہ فلہ الجنہ فجہزہ عثمان، لوگو جانتے ہو صحیح بخاری کے راوی نے یہاں تک الفاظ کے جب اللہ کے پیغمبر نے کہا تھا یہ تکلیف اور مشقت کے سفر کے لیے کون مجاہدین کو سامان دیتا ہے، تو مجاہدین کو سامان عثمان نے دیا تھا۔ جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم جب اللہ کے پیغمبر کی زندگی میں اور آپ کے عہد مبارک میں صحابہ کے درمیان سوچا کرتے تھے سب سے آگے کون ہے، تو ابو بکر کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے، ابو بکر کے بعد عمر کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے، اور عمر کے بعد عثمان کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے، اور عثمان کے بعد پھر ہم ویسے ہی ایک دوسرے کے اوپر فضیلت دینا ترک کر دیتے تھے یا چھوڑ دیا کرتے تھے۔ آخری چند لمحے مجھے آپ کی زیادہ توجہ چاہیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا تھا کہ عثمان کو شہید کر دیا جائے گا، اور متعدد موقعوں پہ آپ نے اس کا اظہار بھی کر دیا تھا۔ آپ علیہ السلام کی زندگی میں خدمات پیش کرتے رہے، جناب ابوبکر کی زندگی میں خدمات پیش کرتے رہے، جناب عمر کی زندگی میں خدمات پیش کرتے رہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید کر دیا گیا تو آپ نے زندگی کے آخری سانس لیتے ہوئے بھی امت کی بڑی فکر کی، اور امت کے اوپر ایک بہت بڑا احسان آپ نے یہ کیا کہ آپ نے کہا اے میرے ساتھیوں، تمہارے اندر 6 صحابہ ایسے ہیں
جو بڑے عظیم ہیں، اور 6 کے 6 ایسے ہیں کہ وہ خلافت کے لائق ہیں۔ میں ان میں سے کسی کو کسی پہ کوئی ترجیح نہیں دینا چاہتا، میں رب کے پاس جا رہا اور میں ان 6 لوگوں کی کمیٹی بنا رہا۔ یہ 6 لوگ، ان میں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ان 6 کے 6 لوگوں کو اللہ کے پیارے رسول نے جنت کی بشارت دی تھی۔ اور سعید ابن زید ان کے خاندان کے تھے، کہا میں اپنے خاندان کا بندہ اس میں نہیں لانا چاہتا، اگرچہ وہ بھی بڑے عظیم ہیں، اور میرا بیٹا میں اس کو بھی ان میں نہیں لانا چاہتا، حالانکہ وہ بھی عالم ہیں، فقیہ ہیں، صحابہ کے علماء میں سے ہیں اور مدینہ کے مفتیوں میں سے ہیں۔ آپ نے کہا میرا بیٹا مشورے کے لیے ساتھ شامل ہوگا، لیکن خلافت کے لیے میں اس کا نام پیش نہیں کرتا ہوں، وہ ان ناموں میں نہیں ہوگا۔ یہ 6 لوگ ہیں، ان کی کمیٹی ہے، یہ آپس میں مشورہ کریں گے، جس کو یہ تمہارا خلیفہ بنا دیں گے اس کو تم خلیفہ بنا لینا۔ عبد الرحمن ابن عوف، تم نے اس کی نگرانی کرنی ہے، اور میرے دفن کرنے کے بعد، میری وفات کے بعد سب سے پہلا کام تم نے یہ کرنا ہے۔ یہ سیاست نہیں، خلافت ہے، عبادت ہے، عبادت ہے۔ اس کے ساتھ حدود وابستہ ہے، قرآن کی تعلیم وابستہ ہے، نماز وابستہ ہے، جمعہ وابستہ ہے۔ اس لیے صحابہ کی زندگیوں کو آج کی گندی سیاست والے گندے ذہن کے ساتھ کبھی نہ سوچا کرے۔ خلافت کے دور میں جا کے قرآن کے اوراق کو پلٹ کے، صحابہ کی زندگیوں کو دیکھ کے، پیغمبر کی کلاس کو دیکھ کے، مسجد نبوی کے ماحول کو دیکھ کے، مدینہ کی ان تازہ خوشبوؤں ہواؤں کو دیکھ کے جو عہد نبوی میں ہوتی ہیں، پھر سوچا کرے، پھر باتیں کیا کرے۔ کہا یہ 6 لوگوں کی کمیٹی ہے، یہ جس کو منتخب کر دے وہ تمہارا خلیفہ ہوگا، اور 3 دن کے اندر اندر منتخب ضرور کر لینا، اور 3 دن جب تک منتخب نہیں ہوگا، مسجد نبوی کا امام جناب صہیب رومی ہوں گے، وہ نمازیں پڑھایا کریں گے، اور اس کے بعد پھر جو ان میں سے خلیفہ ہوگا وہی نمازیں پڑھایا کرے گا۔ اگر یہ 6 بندے کسی اتفاق رائے کے اوپر پہنچ جائیں اور وہ خلیفہ منتخب ہو جائے، اور ان میں سے باہر آ کے کوئی دوسری بات کرے یا کوئی اور بات کرے، تو میں عمر حکم دیتا ہوں اس کی گردن اڑا دینا۔ مسلمانوں کو ایک خلیفے کے اوپر جمع ہونا چاہیے۔ جناب عبد الرحمن ابن عوف موجود ہیں، نگرانی کر رہے ہیں، عبداللہ ابن عمر موجود ہیں، مشورے کے لیے ساتھ شامل ہیں، اور اللہ کے پیغمبر کے ان 6 صحابہ کو جمع کر لیتے ہیں، اور ان کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں یہ وصیت کر گئے تھے اور آپ لوگوں کا نام دے گئے تھے، تو آپ میں سے کون ہے جو خلیفہ نہیں بننا چاہتا؟ جناب زبیر نے کہا میں خلیفہ نہیں بننا چاہتا، میں اپنی طرف سے جناب علی کا نام پیش کرتا ہوں۔ جناب طلحہ نے کہا میں خلیفہ نہیں بننا چاہتا، میں اپنی طرف سے جناب عثمان کا نام پیش کرتا ہوں۔ جناب سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یہ ہے اس دور کا انداز، کہا میں خلیفہ نہیں بننا چاہتا، میں اپنی طرف سے عبد الرحمن ابن عوف کا نام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اب 6 کی جگہ 3 رہ گئے۔ جناب عبد الرحمن ابن عوف یعنی جناب سعد نے کہا میں عبد الرحمن ابن عوف کو اپنا منصب بناتا ہوں، یہ فیصلہ کر دے میری طرف سے جس کو چاہے۔ اب جناب عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ پیچھے آپ 2 رہ گئے ہیں، جناب علی بن ابی طالب اور جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، تو آپ میں سے کوئی ہے جو خلیفہ نہ بنے؟ تو یہ دونوں عظیم صحابہ خاموش ہو گئے، اور ہمارا ایمان یہاں بھی یہ ہے، کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں، یقیناً ان کا ایک ویژن ہوگا، ان کا ایک مقصد ہوگا کہ میں امت کی ایسے خدمت کر سکتا ہوں، میں امت کی ایسے خدمت کر سکتا ہوں۔ جب یہ دونوں خاموش رہے، جناب عبد الرحمن ابن عوف نے کہا
کیا آپ دونوں اس بات پہ راضی ہیں کہ مجھے ثالث مقرر کر دیں، میں آپ دونوں میں سے جسے چاہوں خلیفہ بنا دوں؟ جناب عثمان نے کہا ٹھیک ہے، جناب علی نے کہا ٹھیک ہے، آپ جسے مناسب سمجھیں ہم اپنا فیصلہ آپ کے حوالے کرتے ہیں، جسے چاہیں آپ بنا دیں۔ جناب عبد الرحمن ابن عوف نے پھر فوراً محنت شروع کر دی، پوری رات سوئے نہیں، بدری صحابہ سے مشورہ کیا، مدینہ کے بڑے بڑے صحابہ سے مشورہ کیا، اور جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت حج کے سیزن میں ہوئی تھی، اور بڑے بڑے جو جناب عمر کے افواج کے گورنرز تھے مختلف علاقوں کے، وہ بھی آئے ہوئے تھے۔ جناب عبد الرحمن ابن عوف ان سے ملے، آپ کا کیا مشورہ ہے، آپ کا کیا مشورہ ہے، آپ کا کیا مشورہ ہے، آپ کی کیا رائے ہے، میرے اوپر بڑی بھاری ذمہ داری ہے، آپ مجھے مشورہ دو، اور ان دنوں کے اندر میں نے اس کا فیصلہ بھی کرنا ہے۔ اکثر نے یہی مشورہ دیا کہ جناب عثمان ابن عفان کو خلیفہ منتخب کیا جائے۔ پھر مسجد نبوی کے اندر صبح کی نماز پڑھا کے جناب صہیب بھی فارغ ہوئے، عبد الرحمن ابن عوف ممبر رسول پہ آئے اور کہا یہ ماجرا تھا، میں نے آپ سب سے ایک سے مشورہ کر لیا ہے، پہلے ان سے علیحدہ علیحدہ بھی رات گفتگو کر لی، جناب عثمان سے، جناب علی سے، اور مسجد نبوی میں صحابہ کے اجتماع میں کہا میں نے اپنی پوری دیانتداری امانت داری کے ساتھ، آپ نے مجھے ذمہ دار بنایا تھا، مدینہ میں سب بڑوں سے مشورہ کر لیا ہے، ایک سے مشورہ کر لیا ہے، اکثر کی رائے جناب عثمان ابن عفان کے حق میں ہے، اور اے عثمان آپ عمر کے بعد خلیفہ ہیں، جناب علی بیعت کرتے ہیں، باقی صحابہ بیعت کرتے ہیں، اور جناب عثمان ابن عفان بالاجماع سب صحابہ کے اتفاق اور اجماع کے ساتھ خلیفہ وقت اور خلیفہ راشد منتخب ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جناب عثمان اپنی خلافت میں اسلام کی قلمرو کو مزید پھیلاتے ہیں، دیگر جو خدمات تھیں وہ تو اپنی جگہ پہ تھیں، اور جو جناب عمر کے دور میں فتوحات ہو چکی تھیں اس کو آگے پھیلاتے ہوئے افریقہ کو فتح کرتے ہیں۔ دوسری طرف آپ کے روس کے یہ آزاد شدہ ریاستیں تاجکستان، ازبکستان یہاں تک پہنچتے ہیں، اور تیسری طرف افغانستان کے شہر کابل اور اندر کے علاقوں تک پہنچتے ہیں، اور چوتھی طرف پاکستان کا آپ سندھ کا علاقہ اور سندھ کے اندرون تک پہنچ جاتے ہیں۔ خلافت اسلامیہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں دنیا کے کونے کونے تک پھیل جاتی ہے، اور اس قدر کثرت کے ساتھ پھیلتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سمندر اگر پار کر لیں تو اسلام اور پھیل سکتا ہے، مجھے اجازت دیں ایک بحری فوج مجاہدین کا دستہ سمندر کے حوالے سے وہ بھی تیار کرتے ہیں۔ جناب عمر اجازت نہیں دیتے تھے کہ میں اپنے مجاہدین کی جان خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا، جناب عثمان ابن عفان نے اجازت دے دی۔ پہلے مسلمانوں کے پاس ایک کشتی بھی نہیں تھی، اب باقاعدہ ایک بحری بیڑا تیار ہوتا ہے، اور نئے علاقے مسلمان دریافت کرتے ہیں۔ وقت کی وہی سپر پاورز جو پہلے ہی سے مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مصروف تھیں، وہ مزید اپنی سازشیں اور انداز سے گہری کر دیتی ہیں، اور ان میں سے ایک شخص یمن سے اٹھتا ہے، اور یمن کا علاقہ یہ بھی وقت کی سپر پاور کے زیر نگیں ہی رہا ہے، اور وہاں سے عبداللہ ابن سبا ایک یہودی شخص کلمہ پڑھ لیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، مدینہ میں آ جاتا ہے، اور جناب عثمان ابن عفان کے آخری سال میں آ کے مختلف باتیں پھیلانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ جو خلیفہ ہے اس نے تو غزوہ بدر میں شرکت ہی نہیں کی تھی، یہ جو خلیفہ ہے بیعت رضوان کے اندر یہ شریک ہی نہیں تھا، یہ جو خلیفہ ہے اس نے فلاں کر دیا، اس نے کرپشن کر دی، اس نے اپنے رشتہ داروں کو آگے لے آئے۔ وہی جو اس یہودی منافق نے باتیں کی تھی، یقیناً اس نے پتہ نہیں کہاں کہاں کس کس کے کان بھرے ہوں گے، اور پھر کثرت کے ساتھ جب اسلام پھیلا تو
تو بہت سارے لوگ وہ بھی جو نئے نئے مسلمان ہوئے، ان کی تربیت بھی نہیں ہو سکی، قرآن کی پوری تعلیم، ایمان والی وہ بصیرت، اور مدینہ منورہ سے اکثر صحابہ کرام رخصت ہو چکے تھے، وہ جہاد کے میدانوں میں تھے، کوئی شام میں تھا، کوئی عراق میں تھا، کوئی سندھ میں تھا، کوئی کہاں تھا، کوئی کہاں تھا، اور کوئی کچھ صحابہ کرام اور امہات المومنین میں سے اکثر امہات المومنین حج کے لیے مکہ میں پہنچے ہوئے تھے اور ابھی وہاں سے واپس نہیں آئے تھے۔ تو مدینہ منورہ کے اندر صحابہ کی تعداد اس وقت خصوصاً اس سال حج کے سیزن کی وجہ سے بھی کم تھی، وہ فتوحات میں مصروف تھے اس وجہ سے بھی کم تھی، اور باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بہت ہی تھوڑی تعداد میں مدینہ منورہ کے اندر موجود تھے۔ عبداللہ بن سبا پہلی دفعہ تو 500 لوگوں کو کوفہ سے، مصر سے، یمن سے تیار کر کے بھیجتا ہے، اور وہ مسجد نبوی میں آ کے جناب عثمان کے خلاف الزامات لگاتے ہیں۔ صحابہ بدری جو موجود تھے مشورہ دیتے ہیں ان سب کی گردنیں اڑائی جائیں، یہ بہتان لگا رہے ہیں، یہ منافق لوگ ہیں۔ جناب عثمان ابن عفان ازل کے نرمی کرنے والے خاموشی اختیار کرتے ہیں اور ان کو واپس بھیج دیتے ہیں، ان کے الزامات کا ازالہ کر دیتے ہیں۔ لیکن عبداللہ بن سبا اپنی سازش کو مزید گہرا کرتا ہے، وہ پھر دوبارہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو تیار کر کے بھیجتا ہے، پھر تیسری دفعہ بہت ہی زیادہ تعداد میں۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ مدینے کی جتنی مختصر آبادی تھی اس سے بھی زیادہ تعداد میں لوگوں کو مسلح کر کے، گھوڑوں کے اوپر سوار کر کے مدینے کے چاروں طرف روانہ کر دیتا ہے۔ ایک ایک کر کے بات کرتے جاتے ہیں، آہستہ آہستہ اس میں تیزی آتی جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کو گھیرا ڈال لیتے ہیں، محاصرہ کر لیتے ہیں۔ جناب علی آتے ہیں، اپنے بیٹوں کو حسن حسین کو رضی اللہ عنہما جنت کے شہزادوں ساتھ لے کے آتے ہیں، بدری صحابہ آتے ہیں، انصار آتے ہیں۔ عثمان ان لوگوں کے ارادے اچھے معلوم نہیں ہوتے، آپ کے گھر کا محاصرہ انہوں نے کیا ہوا ہے، اذن لنا، آپ ہمیں اجازت دیں، نکون انصار اللہ مرۃ ثانیہ، پہلی مرتبہ ہم نے جیسے اللہ کے پیغمبر کی مدد کی تھی ہم آپ کے لیے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں۔ عثمان ابن عفان بھی کیسا عظیم انسان ہے، دنیا نے ایسا حکمران کوئی نہیں دیکھا ہوگا، ایسا مظلوم خلیفہ کوئی نہیں دیکھا ہوگا۔ آپ کہتے ہیں صبر کریں، یہ اللہ کے پیغمبر کا شہر ہے۔ جناب عثمان ابن عفان، ہم اس دور کا تقدس تو ذہن میں لے کے آئیں، یہ تو عثمان ابن عفان ہے، بعد کے اندر امام مالک کے دور میں مدینہ منورہ کے اندر لوگوں کے یہ احساس ہوتے تھے کہ مدینہ میں داخل ہوتے تھے تو اونچی آواز سے بولتے نہیں تھے کہ اللہ کے پیغمبر کا شہر ہے، یہاں روضہ رسول ہے، یہاں مسجد نبوی ہے۔ ایسا احترام ہوتا تھا، اور ایسے لوگ بھی تھے جو وہاں جوتا نہیں پہنتے تھے کہ مدینے کی گلیوں میں جوتا پہننا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ ان کی ایک اپنی محبت، ہم اس سے دین کا مسئلہ یا عقیدے کا مسئلہ نہیں سمجھتے، ایک عقیدت، ایک محبت اللہ کے پیغمبر سے، شہر رسول سے، مدینہ رسول سے، روضہ رسول کا احترام، شہر رسول کا احترام، مسجد نبوی کا احترام۔ جناب عثمان ابن عفان کی نگاہوں میں اتنا غالب آتا ہے، اتنا غالب آتا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم اپنی جانیں لڑا دیتے ہیں، یہ کیا چیز ہیں، ہم اپنی جانیں لڑا دیتے ہیں۔ حضرت عثمان کہتے ہیں اگر تم مجھے اپنا خلیفہ سمجھتے ہو، اگر تم مجھے خلیفہ رسول سمجھتے ہو، اگر تم مجھے حق پہ سمجھتے ہو، اگر تم سمجھتے ہو کہ میری بات ماننی ہے تو میں تمہیں کہتا ہوں، حکمن کہتا ہوں، واپس چلے جاؤ، میری خاطر شہر رسول میں خون نہیں بہے گا، میرا خون جاتا ہے چلا جائے، میرا خون جاتا ہے چلا جائے، میری وجہ سے کسی اور کا خون
شہر رسول کے اندر، روضہ رسول کے پاس، مدینہ رسول کے اندر، مسجد نبوی کے پاس پہلی دفعہ کسی مسلمان کا خون بہے، وہ اپنے آپ کو کہتے تو مسلمان تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے، عبداللہ بن ابی بھی پڑھتا تھا، نمازیں بھی پڑھتے تھے، حتیٰ کہ ان ظالموں نے مسجد نبوی کے اوپر قبضہ کر لیا، جمعہ ان کا ایک باغی پڑھانے لگ گیا، نمازیں ان میں سے ایک باغی پڑھانے لگ گیا، بئر روما پہ قبضہ کر لیا، پانی بند کر دیا گیا، جناب عثمان ابن عفان کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا، آپ ہیں کہ خاموشی سے سب ظلم برداشت کر رہے ہیں۔ ایک دن جناب عثمان ابن عفان اپنے گھر سے یوں تھوڑا دروازے پہ آ کے کہتے ہیں، لوگو، اے لوگو، میری ایک بات تو سنو، میری ایک بات تو سنو، میری بات تو سنو، تم جانتے ہو یہ روما کا کنواں کس نے خریدا تھا؟ اللہ کے پیارے نبی نے کہا تھا کون ہے یہ کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کرے، اور میں نے وقف کیا تھا، آج مجھے اس کنویں سے تم پانی بھی نہیں پینے دیتے ہو۔ مسجد نبوی کی جگہ تنگ تھی اور اللہ کے پیغمبر نے کہا کون ہے جو اس جگہ کو خریدے؟ میں نے خریدی، آج اللہ کے پیغمبر کی مسجد میں تم مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتے ہو۔ 40 دن تک محاصرہ جاری رہا، 40 دن تک محاصرہ جاری رہا۔ رات خواب میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام تشریف لائے، جناب ابو بکر، جناب عمر، عثمان روزے سے ہو، روزے سے ہو، عثمان آج تمہاری افطاری ہمارے پاس ہوگی، آج تمہاری افطاری ہمارے پاس ہوگی۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نیا لباس زیب تن کرتے ہیں، قرآن مجید مصحف کھول کے سامنے رکھ لیتے ہیں۔ عثمان کو قرآن سے بڑی محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ ایک ایک رات میں تہجد کے اندر پورا قرآن پڑھ جاتے تھے، کمال کی محبت تھی۔ مسلمانوں کو قرآن پہ جمع کرنے والے، مختلف قراءات کو یکجا کرنے والے، اور پرائیویٹ قرآن مجید کے نسخوں کو ختم کر کے ایک باقاعدہ کمیٹی کا مستند ویریفائڈ سرٹیفائڈ نسخہ تیار کرنے والے جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید کے اوراق سامنے رکھتے ہیں، تلاوت شروع کر دیتے ہیں، اور مصر کے، کوفہ کے اوباش گنڈے قسم کے لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ عرب لوگ تو کبھی کسی کو گھر میں جا کے مارتے ہی نہیں تھے، صحابہ نے یہ سوچے نہیں تھا کہ اتنا بڑا حادثہ بھی ہو جائے گا۔ جناب عثمان نے بھی تصور نہیں کیا ہوگا کہ اس حد تک بھی یہ آگے گزر جائیں گے، اس حد تک یہ کمینگی پہ اتر آئیں گے۔ عرب لوگ مارتے تھے، میدانوں میں مارتے تھے، دشمنی کرتے تھے، کھل کے کرتے تھے۔ یہ تو کوئی پرلے درجے کے کمینہ ذلیل صفت لوگ تھے، عجم کے اکٹھے ہوئے تھے، حبشیوں سے کچھ اکٹھے ہوئے تھے، ایسے برائے نام کلمہ پڑا ہوا عبداللہ بن سبا کے تیار کردہ، ان میں سے اکثر یہی لوگ تھے۔ اور جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، اور یہ سینکڑوں کی تعداد میں محاصرہ کیے ہوئے ہیں۔ جناب عثمان ابن عفان ایک دن وہ بھی آتا ہے کہ سب سے آخر میں جس کو اپنے گھر سے باہر بھیجتے ہیں، جب دیکھتے ہیں حالات اور کشیدہ ہیں، رب سے باتیں کرنا چاہتے ہیں، کوئی راز و نیاز کی، سیدنا حسن، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنت کے شہزادوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ بھی باہر تشریف لے جائیں، اور وہ گھر کے باہر ہیں سارے۔ جب سارے باہر چلے جاتے ہیں، جناب عثمان ابن عفان اندر موجود ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ وہ گھر کے دروازے کو توڑتے ہیں، دیواروں کو پھلانگتے ہیں، اور نہ ہی ماجی کے تقدس کا کوئی لحاظ کرتے ہیں، نہ ہی جناب عثمان ابن عفان کے تقدس کا کوئی لحاظ کرتے ہیں۔ آج عثمان ابن عفان کی عمر 82 سال ہو چکی ہے۔ 82 سال کی یہ عمر
معمر بزرگ، خوبرو، خوبصورت چہرے والے، 40 دن کے بھوکے اور پیاسے، وہ ظالم گنڈے اور اوباش آگے بڑھتے ہیں، جناب عثمان ابن عفان کے چہرے مبارک کے اوپر تھپڑ لگاتے ہیں، جوتے بھی لگاتے ہیں، نیزے بھی لگاتے ہیں، سینے پہ لگاتے ہیں، اوپر چڑھ جاتے ہیں، نیزہ مارتے ہیں۔ آپ کی اہلیہ آگے بڑھ کے دفاع کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو عورت ذات کے اوپر بھی حملہ کرتے ہیں اور ان کی انگلی بھی کٹ جاتی ہے۔ جناب عثمان ابن عفان قرآن کی یہ آیت تلاوت کر رہے ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا، وہ سب سننے والا ہے، وہ سب جاننے والا ہے۔ اسی اثناء میں وہ ان میں سے ایک ظالم درندہ تیزی سے حملہ کر کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ جاتا ہے اور جناب عثمان ابن عفان جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے چند منٹ اور چاہیے، بہت سارے لوگ آج بھی یہ جھوٹ بکتے ہوئے شرماتے نہیں، اور ایک تو وہ شخص بھی ہے جس کی سفید داڑھی ہے، لوگ اس کو بابا کہتے ہیں، سوشل میڈیا پہ اس کو بڑا سنا جاتا ہے، فیصل آباد سے اس کا تعلق ہے، ہمارے مشائخ نے اس کو اس کی زندگی میں ہی پہچان لیا تھا اور اس کی گمراہی کا باقاعدہ فتویٰ جاری کر دیا تھا۔ بابا اسحاق جھالوی اور ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بکتا ہے کہ عثمان بن عفان نے اتنی نعوذ باللہ کرپشن کر دی تھی اور اپنے رشتہ داروں کو اتنے عہدے دے دیے تھے کہ یہ ہو رہا تھا، وہ ہو رہا تھا، اور بدری صحابہ اس کے خلاف ہو گئے تھے۔ کچھ شرم اور حیا ہونی چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی حدیثیں 6 آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، تاریخ نہیں، اللہ کے پیغمبر کی باتیں۔ یہ 6 حدیثوں کو اپنے دلوں پہ نوٹ کریں، اور کوئی بھی ظالم شخص یہ کہتا ہے کہ صحابہ جناب عثمان کو شہید کر رہے تھے تو اس کو پیغمبر کی یہ حدیثیں سنائیں۔ کہاں تم تاریخ کے جھوٹے اور آنکھ لیے پھرتے ہو، اور کہاں پیغمبر کی یہ سچی حدیثیں ہیں۔ آپ علیہ السلام نے 6 احادیث مبارکہ میں واضح طور پہ یہ بتا دیا ہوا تھا کہ جناب عثمان ابن عفان کو مظلومانہ شہید کیا جائے گا۔ آپ علیہ السلام کی ایک حدیث یہ مسند احمد کی حدیث نمبر 5953 ہے۔ جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فتنے کا ذکر کیا کہ ایک فتنہ بڑا عام ہو جائے گا۔ آپ تذکرہ کر رہے تھے کہ ایک آدمی گزرا، آپ نے فرمایا یقتل فیہا ھذا المقنع یومئذ مظلوما، یہ شخص جو شرم و حیا کے مارے اپنے چہرے پہ یوں نقاب کیے جا رہا ہے، یہ اس دن مظلوم شہید کر دیا جائے گا۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے دیکھا یہ کون ہے، تو جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ایک دوسری حدیث جامع ترمذی حدیث نمبر 3704 ہے۔ حضرت مرہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے ایک حدیث سنی، اگر میں نے سنی نہ ہوتی تو میں تمہارے سامنے کبھی اس کو بیان نہ کرتا۔ آپ نے فتنوں کا تذکرہ کیا اور یوں اشارہ کیا بالکل قریب ہیں، قریب ہیں، بڑا فتنہ ہوگا، بڑا فتنہ ہوگا، بڑا فتنہ ہوگا۔ ھذا یومئذ علی الہدی، یہ شخص اس دن ہدایت پر ہوگا۔ جناب مرہ ابن کعب کہتے ہیں میں نے دیکھا تو وہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ فاقبلت علیہ بوجہی، میں نے ان کے پاس گیا مزید تسلی کے لیے تاکہ ان منافقوں کی اور ان منافقوں کی زبان بولنے والے 21ویں صدی کے محققوں کی تسلی ہو جائے۔ جناب مرہ بن کعب میں قریب گیا، جناب عثمان کا چہرہ اپنی طرف متوجہ کر کے ایک روایت میں اللہ کے پیغمبر کی طرف کر کے کہا یہ شخص
ہدایت پہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں، یہ شخص ہدایت پر ہوگا۔ جس کو تم کہتے ہو کرپشن کرنے لگ گیا تھا، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں وہ ہدایت پر ہوگا۔ جس کو جھالوی کہتا ہے کہ اس نے اسلامی ریاست کا یہ کرنا وہ کرنا شروع کر دیا تھا اور بدری صحابہ مخالف ہو گئے تھے، اللہ کے پیغمبر فیصلہ کر رہے ہیں یہ ہدایت پر ہوگا، یہ ہدایت پر ہوگا۔ آگے بڑھیے، یہ جامع ترمذی کی ایک اور حدیث 3705 ہے، مسند احمد کی حدیث نمبر 24567 ہے۔ حضرت نعمان ابن بشیر روایت کرتے ہیں ماں جی عائشہ سے، ماں جی عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے پیغام بھیجا ایک دن جناب عثمان کو بلانے کے لیے، آپ تشریف لائے، جناب عثمان سے بڑی دیر باتیں کرتے رہے، پھر آپ نے عثمان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا عثمان ایک وقت آئے گا اللہ آپ کو ایک لباس پہنائے گا، منافق وہ لباس اتارنا چاہیں گے، نہ اتارنا، نہ اتارنا، یعنی اللہ تمہیں خلافت دے گا، منافق چاہیں گے تو خلافت چھوڑ دے۔ ان کا یہی مطالبہ تھا کہ آپ معزول ہو جائیں، ہم اپنی مرضی سے جس کو چاہیں خلیفہ بنائیں، آپ معزول ہو جائیں۔ کسی نے صرف بہانہ بنا لیا ہوگا اہل بیت کا، کسی منافق نے جناب علی کا نام بھی لے دیا ہوگا کہ ہم ان کو بنانا چاہتے ہیں، آپ معزول ہو جائیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پہلے ہی فیصلہ سنا چکے تھے، منافق چاہیں گے کہ تو پیچھے ہٹ جا، نہ ہٹنا۔ عثمان کو 82 سال کی عمر میں کیا ضرورت تھی کہ وہ لازماً ان کے مطالبے کو تسلیم نہ کرتے؟ پیغمبر کی وصیت پہ عمل تھا، بس صرف ایک ہی جذبہ تھا، میرے پیغمبر نے کہا تھا جو کرنا ہے کر لو، یہ نہیں ہو سکتا، خلافت سے معزول بھی نہیں ہوں گا، مطالبہ تسلیم بھی نہیں ہوگا، مدینہ رسول میں خون بھی نہیں بہنے دوں گا۔ کیا صبر ہے، کیا استقامت ہے، کیا ایمان ہے، کیا عظمت ہے، اور دوسری طرف کیا منافقت ہے کہ آج بھی ان کو معاف نہیں کیا جا رہا۔ آپ نے کہا عثمان وہ خلافت سے کبھی دستبردار نہ ہونا، چادر کبھی نہ اتارنا، حتیٰ کہ تیری میرے ساتھ ملاقات ہو جائے۔ عثمان اللہ تجھے لباس پہنائے گا، نہ اتارنا حتیٰ کہ تیری میرے ساتھ ملاقات ہو جائے۔ عثمان اللہ تجھے لباس پہنائے گا، مت اتارنا حتیٰ کہ تیری میرے ساتھ ملاقات ہو جائے۔ اور الفاظ بھی کیا کہے دوسری روایت میں، المنافقون، منافق چاہیں گے تو اتار دے، 3 دفعہ یہ الفاظ کہے۔ مسند احمد 24567۔ اس کے ہوتے ہوئے بھی اسے شرم نہیں آتی جو کہتے ہیں کہ بدری صحابہ کا مطالبہ تھا کہ عثمان معزول ہو جائے؟ اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں منافق چاہیں گے کہ تو اس خلط کو اتار دے، مت اتارنا۔ آگے بڑھیے، چوتھی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3940 ہے۔ جناب موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک باغیچے میں تشریف فرما تھے جس کی 4 دیواری بھی موجود تھی، اور ایک لکڑی کے ساتھ پانی اور مٹی کے اندر یوں کوریت رہے تھے۔ دروازہ کھٹکا، فرمایا جاؤ کھول دو، آنے والے کو جنت کی بشارت دے دو۔ ابوبکر آئے، پھر دروازہ کھٹکا، فرمایا کھول دو، اسے جنت کی بشارت بھی دے دو۔ عمر آئے، پھر دروازہ کھٹکا، نبی علیہ السلام بیٹھ گئے، کہا کھول دو، جنت کی بشارت دے دو، اور ساتھ یہ بھی کہہ دو اس پہ آزمائش آئے گی، جنت کی بشارت دے دو۔ صحیح بخاری 3940۔ شرم کرنی چاہیے ان کو جو کہتے ہیں کہ عثمان نے غلطیاں کی تھی، غلطیوں پہ جنت کی بشارت ملتی ہے۔ کہا جو آ رہے ہیں جنت کی بشارت دے دو، یہ بھی بتا دو اس پہ ایک آزمائش آئے گی،
ایک امتحان آئے گا۔ یہ اللہ کے پیغمبر تو وہ ہیں جنہوں نے ایک شخص کے بارے میں کہا اس نے ایک چادر چرائی تھی اور میں نے اس کو جہنم کی آگ میں دیکھا ہے، اور تم کہتے ہو یہ رشتہ داروں کو بیت المال میں سے دیتے تھے، نعوذ باللہ دوسرے لفظوں میں کرپشن کرتے تھے، اور اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں جنت کی بشارت دے دو، لیکن ایک آزمائش آئے گی۔ جناب صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا جناب عثمان ابن عفان تھے، میں نے کہا عثمان جنت کی مبارک ہو، لیکن آزمائش آئے گی۔ تو جناب عثمان نے کہا اللہم صبرا، اللہم صبرا واللہ المستعان، اللہ صبر دینا اور مدد کر دینا، اللہ صبر دینا اور مدد کر دینا۔ 5ویں حدیث مسند احمد 16973، عبداللہ ابن حوالہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نجا من ثلاث فقد نجا، جو 3 بڑے بڑے فتنوں سے بچ گیا وہ بچ گیا، 2 دجال سے بچ گیا وہ بچ گیا، اور میری وفات کے بعد جو فتنوں سے بچ گیا وہ بچ گیا، اور ایک خلیفہ ہوگا حق پہ قائم ہوگا جو اس کے قتل میں ملوث ہونے سے بچ گیا وہ بچ گیا، جو اس کے قتل میں ملوث ہونے سے بچ گیا وہ بچ گیا۔ آخری حدیث سنیے، مسند احمد حدیث نمبر 8522، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ نے ارشاد فرمایا میرے بعد بڑے فتنے ہوں گے، اختلاف بھی ہوگا، اختلاف بھی ہوگا اور فتنے بھی ہوں گے، یا آپ نے یہ لفظ کہے۔ تو ایک آدمی نے کہا، کہنے والے نے پوچھا اے اللہ کے پیارے نبی جب فتنے ہوں گے اختلاف ہوگا اس وقت ہم کیا کریں؟ فرمایا علیکم بالامین واصحابہ، اس وقت جو امانت دار شخص ہے، ایماندار، کیا جامع لفظ آپ نے استعمال کیے، ظالموں نے جو فرد جرم عائد کی، پیغمبر نے، اللہ نے کیسے وحی کے ذریعے اطلاع دی، آپ نے اس کا ازالہ اپنی زبان نبوت سے کہا، جو امانت دار ہوگا تم اس کا ساتھ دینا اور اس کے ساتھ دینے والوں کا بھی ساتھ دینا۔ اور آپ جناب عثمان کی طرف اشارہ کر کے کر رہے تھے، جو امانت دار ہوگا تم اس کا ساتھ دینا اور اس کے ساتھیوں کا دینا، جو امانت دار ہوگا تم اس کا ساتھ دینا اور اس کے ساتھیوں کا دینا۔ اسی لیے اہل بیت لعنت کیا کرتے تھے ہر اس شخص پہ جو حضرت عثمان کے قتل میں ملوث تھا۔ مسند احمد، امام احمد فضائل الصحابہ حدیث نمبر 4551 میں روایت کرتے ہیں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے امام محمد ابن الحنفیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ سیدہ عائشہ نے کہا یا اللہ عثمان کے قاتلوں پہ لعنت ہو۔ جناب علی کو بتایا گیا تو جناب علی نے کہا میں بھی کہتا ہوں عثمان کے قاتلوں پہ لعنت ہو، وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہوں وہاں بھی ان پہ لعنت ہو، وہ میدانوں میں ہوں وہاں بھی ان پہ لعنت ہو۔ 2 دفعہ یا 3 دفعہ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ الفاظ کہے۔ آج بڑے بڑے فتنوں کا دور ہے، آزمائشوں کا دور ہے، سوشل میڈیا نے ہر جاہل کو زبان دے دی ہے، جو اس کے منہ میں آتا ہے بغیر کسی کے پرواہ کیے۔ سچی بات یہ ہے، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں ہم تو ہمارے جیسے شریف لوگ اور ہمارے جیسے بیچارے سادہ لوگ، سچی بات ہے آج کے نواز شریف اور عمران خان کے بارے میں بھی اپنی ایمانداری کی وجہ سے یا اپنے خوف خدا کی وجہ سے وہ زبان استعمال نہیں کرتے جو آج کے ظالم اور درندے جناب عثمان اور امی عائشہ کے بارے میں استعمال کر رہے ہیں۔ ایسی ہستیوں کے بارے میں بازاری زبان، بازاری جملے، عجیب و غریب قسم کے۔ آج ضرورت ہے صحابہ کی محبت کو سمجھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں۔ یہ آپ کے ایمان کا مسئلہ ہے، یہ آپ کے عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ قرآن کا مسئلہ ہے، یہ حدیث کا مسئلہ ہے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہمارا آخری اور الوداعی دن ہوگا اور کائنات کی ایک عظیم ہستی
ان کی بھی اپنی ہی شان ہے، ان کا بھی اپنا ہی مقام ہے۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر ہوگا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ سب کا آنا قبول فرما لے، ہمیں صحابہ کے قدموں میں جنت میں جگہ نصیب فرما دے، اور ہمارے اس پروگرام کو اپنی رضا کے لیے خالص فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔